ان آیتوں میں چونکہ متقیوں کا ذکر آیا اور تقوی کی بعض صفات کا بیان فرمایا گیا، اس لیے اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے مختلف پہلوؤں کو بیان فرمایا ہے، یعنی ان کاموں کو کہ جن کو اختیار کر کے اور جن پر عمل کر کے انسان متقی بن جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے بعد بہت سے احکام عطا فرمائے ہیں جو انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جان اور اس کے مال کی حرمت کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ انسان کے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کی جانوں کے احترام کا سبق سیکھے اور یہ دیکھے کہ کسی شخص کی بھی جان کسی وجہ کے بغیر، کسی غلطی کے بغیر یا کسی سزا کے بغیر کسی کی جان لے لینا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی لے لے تو پھر معاشرے کا یہ فرض ہے کہ اس قاتل کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور جس طرح اس نے ایک بے گناہ کی جان لی ہے تو اس کی بھی جان لی جائے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے آئندہ احکام میں سب سے پہلے قصاص کے احکام کو ذکر فرمایا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی وجہ کے قتل کر دیا گیا تو معاشرے پر فرض ہے کہ اس سے انتقام لے یا اس کو قصاص اس سے لے، یعنی اس کو بھی قتل کیا جائے۔ چنانچہ اس قصاص کے احکام اللہ تبارک و تعالی نے اگلی 2 آیتوں میں ذکر فرمائے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے ایمان والو، جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے، اور اسے خوشلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے، اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ اور اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی جان کی حرمت سے متعلق یہ اہم حکم بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی جان بغیر اس کے کسی گناہ کے لے لے اور اس کو جان بوجھ کر قتل کرے تو شرعی اعتبار سے واجب ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے، یعنی اس کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے۔ کسی مقتول کے قتل کا بدلہ لے کر قاتل کو قتل کرنا اس کو قصاص کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں قصاص کے سلسلے میں 3 احکام بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، اور پھر قصاص کی ایک حکمت بھی بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى،
تمہارے اوپر قصاص فرض کر دیا گیا ہے مقتول لوگوں کے بدلے میں، یعنی جو لوگ مقتول ہو جائیں، قتل ہو جائیں، ان کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنا تمہارے ذمہ فرض کر دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر یہ فرض کر دیا گیا ہے تو کہ تم قاتل سے قصاص لو۔ بتلانا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا قتل ہو جائے تو یہ بات صرف مقتول کے وارثوں کی حد تک ہی محدود نہ رہنی چاہیے کہ وہ قاتل کی تلاش کریں اور قاتل سے قتل کا مطالبہ کریں، بلکہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ چونکہ ایک انسانی جان کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے تو وہ اپنے معاشرے کو ایسے جرائم سے پاک کرنے کے لیے سب مل کر قاتل کا کھوج لگائیں اور قاتل کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ قصاص کا جو حق ہے اور قصاص کے مطالبے کا حق وہ مقتول کے وارثوں ہی کو ہے، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جتنا رنج اور جتنا صدمہ مقتول کے وارثوں کو پہنچا، جتنا نقصان ان کو ہوا، وہ دوسروں کو نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہ ایک پورے معاشرے کے خلاف ایک بہت بڑا جرم ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ ایمان والو تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے کہ قصاص لو فی القتلى ان لوگوں کے بارے میں جو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے گئے ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ قصاص لینا فرض ہے، اور اس کو تمام معاشرے کے لوگوں کو چاہیے کہ مل جل کر اس قاتل کا کھوج لگائیں اور قصاص کا حکم جاری کریں۔ دوسری بات جو اگلے جملے میں ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ اگرچہ قصاص کا قاعدہ تو بہت سے پچھلے معاشروں میں بھی چلا آتا تھا، مثلا یہ کہ اہل کتاب میں بھی قصاص کا حکم موجود تھا، اور خود مشرکین عرب میں بھی یہ رواج تھا کہ اگر کسی شخص کا کوئی قتل ہو جاتا تو دوسرا اس سے قصاص لیتا تھا، لیکن اس قصاص کے معاملے میں طرح طرح کے ناروا قسم کے اصول جاری تھے، اور ایسے اصول جاری تھے جن سے انسان کی مساوات اور انسان کی برابری کا تصور مجروح ہوتا تھا۔ مثلا یہ کہ جاہلیت میں مشرکین اگر کسی کا قصاص لینا ہوتا تو یہ کہتے تھے کہ قاتل جس مرتبے کا تھا، وہ مقتول جس مرتبے کا تھا، اسی مرتبے کے شخص سے قصاص لیا جائے گا۔ لہذا اگر فرض کرو کہ مقتول جو ہے وہ کسی اعلیٰ نسل کا سے تعلق رکھتا ہو، یا مثلا آزاد ہو اور قاتل غلام ہو مثلا، تو اب ہم اس کے بدلے میں اس غلام کو یا نچلے درجے کے آدمی کو قتل نہیں کریں گے، بلکہ اس کے قبیلے کے کسی ایسے شخص کو قتل کریں گے جو اس کے درجے کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے وہ اس کے برابر ہو جو مقتول ہوا ہے۔ اور اس کو جاہلیت میں بوا کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، کہ کہا جاتا تھا کہ یہ فلاں شخص فلاں کا بوا ہے، یعنی اس کا ہم پلہ ہے۔ تو اگر ہم پلہ ہوتا تو اگر قاتل مقتول کا ہم پلہ ہے تب تو قاتل ہی کو قتل کیا جاتا، لیکن اگر قاتل مقتول کا ہم پلہ نہیں ہے تو اس کے خاندان، اس کی برادری، اس کے قبیلے میں سے کسی ایسے شخص کو تلاش کیا جاتا تھا کہ جو اس کے ہم پلہ ہو۔ بلکہ بعض اوقات مقتول کے ورثہ یہاں تک بھی مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارا آدمی تو 2 آدمیوں کے برابر تھا، لہذا ہم 2 آدمی قتل کریں گے۔ بعض یہ کہتے تھے کہ ہمارا آدمی 10 آدمیوں کے برابر تھا، لہذا ہم 10 آدمی قتل کریں گے۔ تو اس طرح کے رواجات اور اس طرح کے اصول جاہلیت کے زمانے میں رائج تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قصاص کے اس اصل حکم کو تو برقرار رکھا اور فرمایا کہ یہ بے شک ایک اہم فریضہ ہے، لیکن یہ جو غلط رسم و رواج پڑ گئے ہیں کہ انسانوں کے اندر ان کی جان کی قیمت کے اعتبار سے بھی درجہ بندی کر دی گئی ہے کہ فلاں کا درجہ زیادہ ہے، فلاں کا درجہ کم ہے، یہ تصور جو ہے یہ
اللہ تبارک و تعالی نے ختم فرما دیا۔ اس ناانصافی کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الحر بالحر، یعنی آزاد کے بدلے آزاد، اور العبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام۔ یعنی معنی یہ کہ اگر ایک غلام نے کسی آزاد کو آدمی کو قتل کر دیا ہو تو جیسے پہلے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ ہم قاتل غلام کے بجائے کسی آزاد آدمی کو قتل کریں گے، تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر فرض کرو کہ قاتل غلام ہے اور مقتول آزاد ہے، تب بھی اگرچہ غلامی اور آزادی میں تو دونوں میں فرق ہے، لیکن جان دونوں کی برابر ہے۔ اس لحاظ سے قاتل غلام ہی کو قتل کیا جائے گا۔ یہ مطالبہ کسی طرح بھی برحق اور انصاف کے مطابق نہیں ہے کہ ہم اس شخص کو، قاتل کو قتل کرنے کے بجائے اسی قبیلے کے کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر قتل کر دیں۔ یہ معنی ہے الحر بالحر والعبد بالعبد کے۔ اسی طرح والانثى بالانثى، یعنی بعض اوقات جاہلیت میں یہ کیا جاتا تھا کہ اگر قتل کرنے والی عورت ہے اور مقتول مرد ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ مقتول چونکہ مرد تھا اور مرد کا درجہ بڑا ہے عورت کے مقابلے میں، لہذا ہم مقابلے میں جو قتل کریں گے وہ اسی قبیلے کے کسی مرد کو کریں گے، عورت کو نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جس طرح مرد کی جان حرمت والی ہے، اسی طرح عورت کی جان حرمت والی ہے، لہذا عورت اور مرد میں اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر قاتل عورت ہے تو عورت کو قتل کیا جائے گا، اور اگر قاتل مرد ہے تو مرد کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ معنی ہے والانثى بالانثى کے، کہ عورت کے بدلے عورت، یعنی جو عورت قاتل ہے اگر تو اسی کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے بدلے میں کسی مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ظالمانہ رسم کو ختم کر کے یہ فرما دیا کہ جان ہر ایک کی برابر ہے، اور ہر قصاص ہر صورت میں قاتل ہی سے لیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد ہو۔ پھر تیسرا حکم یہ بیان فرمایا کہ اگرچہ مقتول کے ورثاء کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص لیں، یعنی قتل اس کو بدلے میں قتل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے قاتل کے وارثوں کو یہ بھی حق دے دیا کہ اگر وہ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ قاتل کو قتل کرنے کے بجائے اس سے خون بہا کا مطالبہ کریں، جس کو عربی میں دیت کہتے ہیں اور اردو میں اور فارسی میں اس کو خون بہا کہا جاتا ہے۔ اس کا مطالبہ کرنے کا حق دیا، اور یہ کہا کہ اگر مقتول کے ورثاء کسی قاتل کو معاف کر کے یہ کہہ دیں کہ ہم بجائے قتل کرنے کے اگر قاتل ہمیں اتنی رقم دے دے تو ہم اس کے قصاص کو معاف کر دیں گے، تو یہ معافی معتبر ہوگی۔ چنانچہ فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، یعنی اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے۔ یہاں اخیہ کا لفظ استعمال کر کے یہ بتلا دیا کہ اگرچہ جب کسی آدمی کا قتل ہوا ہو تو اس کے وارثوں کے ساتھ قاتل کی دشمنی ہو جاتی ہے، اس قتل کی وجہ سے دشمنی ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو اس دشمنی کو اس بھائی چارے میں تبدیل کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم تمہاری اب جان تو لینا نہیں چاہتے، لیکن تم ہمیں اتنی رقم ادا کرو، تو یہ رقم خون بہا کے طور پر ادا کی جاتی ہے، اور یہ باہمی رضامندی سے جو قیمت بھی مقرر ہو جائے اس کو خون بہا مقرر کیا جا سکتا ہے۔ تو فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا فاتباع بالمعروف، تو پھر قاتل کے وارثوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ معروف طریقے کے مطابق، یعنی قاعدے قانون کے مطابق وہ مطالبہ کریں، وہ قاتل کے پیچھے جائیں اور ان سے کہیں کہ تم ہمیں اتنے رقم ادا کرو۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور قاتل کا فرض ہے
کہ وہ خوش اسلوبی سے ادائیگی کر دے اس خون بہا کی جو دونوں کے درمیان باہمی اتفاق سے طے ہوا ہے. تو اداؤن الیہ، اس کو ادائیگی کر دے بی احسان، یعنی خوش اسلوبی سے. ایک طرف مقتول کے وارثوں کو یہ فرمایا گیا کہ تم مطالبہ کرو، دیت کا مطالبہ کرنا تمہارا حق ہے، خون بہا کا مطالبہ کرنا تمہارا حق ہے، لیکن یہ مطالبہ بالمعروف ہونا چاہیے. یعنی اس میں زور زبردستی، دھونس دھاندلی اور جبر و استبداد کا انداز نہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک قانونی طریقے پر اور بھلمنسی کے ساتھ وہ مطالبہ کریں، اس میں پھر دشمنی کا پہلو نہ ہو. اور دوسری طرف قاتل سے یہ کہا گیا ہے کہ ادائیگی اس کا کام ہے، وہ ادائیگی بھی خوش اسلوبی سے کرے. یہ نہ ہو کہ ادائیگی کرتے وقت ادائیگی تو کر دی لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ مزید دشمنی گانٹھ لے اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کوئی اور زیادتی کرے. تو دونوں فریق بھلمنسی کے ساتھ یہ خون بہا کا لین دین کر سکتے ہیں. پھر آگے اسی خون بہا کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے حکمت بیان فرمائی کہ ذالک تخفیف من ربکم برحمہ. یہ خون بہا کی جو اجازت دی گئی ہے یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے، تخفیف ہے، آسانی پیدا کر دی گئی ہے، ورحمہ اور ایک رحمت ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ اگر ایک قاتل سے اس کے جرم کے بدلے میں قصاص لے لیا گیا تو بے شک حق تھا اور وہ بھی ایک راستہ تھا، لیکن ایک ایسا راستہ بھی تجویز کر دیا گیا ہے کہ اگر قتل در قتل کے بعد آپس میں دشمنیاں قائم ہونے کے بعد دو خاندانوں کے درمیان ہمیشہ عداوت قائم رہنے کے بجائے وہ اگر آپس میں کچھ صلح کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی جس کی جان جانی تھی وہ تو چلی گئی، لیکن اب ہم آپس میں ایسا معاملہ کر لیتے ہیں کہ جس سے دوستیاں ہماری قائم ہو جائیں اور جو غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی بھی ہو جائے، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بعض اوقات جو خاندان جن میں مستقل دشمنی چلی آتی تھی اس طریقے کے نتیجے میں ان کے درمیان دوستیاں قائم ہو جاتی ہیں. اور اس کا ایک مشاہدہ یہ بھی ہوا ہے کہ بہت سے خاندانوں میں خون بہا کی ادائیگی کے بعد آپس میں تعلقات بہتر ہو گئے اور تعلقات بہتر ہونے کے نتیجے میں ان کے درمیان آپس میں بیاہ شادیاں بھی ہوئیں اور وہ جو دشمنی کی آگ بھڑکی ہوئی تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے. اور بعض اوقات اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ جب ایک نے دوسرے کا قصاص لے لیا تو پھر اس دوسرے کے دل میں پھر انتقام کی آگ بھڑکتی رہتی ہے اور خاندانوں میں نسلاً بعد نسلاً دشمنیاں چلتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا راستہ بھی پیدا فرما دیا کہ جس کے ذریعے ان دشمنیوں کا خاتمہ بھی ہو سکے، بشرطے کہ اس پر مقتول کے تمام ورثاء راضی ہوں. راضی نہیں ہے تو پھر ان کا پورا حق ہے کہ وہ قصاص لے اور پھر اس قصاص ہی کے اندر انشاءاللہ خیر اور برکت ہوگی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مقتول کے ورثاء نے خون بہا کا مطالبہ کیا اور خون بہا لے بھی لیا، لیکن خون بہا لے کر ان کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی اور وہ خون بہا لینے کے باوجود پھر بھی قاتل کے پیچھے پڑے رہے اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نے خون بہا کے اوپر راضی ہو کر اس کے قتل کو ایک طرح سے معاف کر دیا تو اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کوئی زیادتی کرو اور اس کو پھر کوئی اور نقصان پہنچاؤ، یا دیت بھی لے لی اور ساتھ میں اس کے پیچھے بھی پڑے رہے اور موقع لگا تو اس کو مار بھی دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کسی طرح بھی جائز نہیں. فمن اعتدی بعد ذلک، یعنی اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو فلہ عذاب علیم، تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے. مطلب یہ کہ اگر خون بہا لے کر وارثوں نے قصاص معاف کر دیا تو اب ان کے لیے قاتل کی جان لینا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی جس کی بنا پر
وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سزا کے مستحق ہوں گے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مختصر جملے میں قصاص کے حکم کی بڑی جامع حکمت اور مصلحت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے۔ یہ جملہ اس لیے فرمایا کہ بعض اوقات کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے، اور آج کل اس کا بڑا چرچا ہے، کہ ایک آدمی کی جان تو چلی گئی اور اس کے خاندان والوں کو اس کا صدمہ بھی پہنچا اور نقصان بھی ہوا۔ اب اگر قاتل کی جان بھی لے لی جائے تو قاتل کی جان لینے سے ایک اور خاندان برباد ہوتا ہے، ایک اور خاندان کو تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اس لیے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اب ایک آدمی کی جان تو چلی گئی، اب قاتل کو کیوں قتل کیا جائے، اور اسی وجہ سے آج کل یہ آوازیں مختلف حلقوں سے اٹھتی رہتی ہیں کہ قاتل کو قتل کرنے کا قانون منسوخ کیا جائے، کیپٹل پنشمنٹ کو ختم کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قصاص کے حکم کی ایک بڑی عظیم حکمت بیان فرمائی کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ایمان عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے۔ یعنی بظاہر تو قصاص کے اندر ایک آدمی کی جان لی جا رہی ہے، لیکن اس کا انجام اور اس کا نتیجہ زندگی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ اگر آپ نے قصاص نہ لیا تو ایک طرف تو قاتلوں کی بن آئے گی، ان کو کھلی چھوٹ مل جائے گی، ان کو پتا ہوگا کہ ہم کسی کو بھی قتل کرتے پھریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ہمیں اپنی جان کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا، تو وہ ایک طرف فساد مچاتے پھریں گے۔ اور دوسری طرف یہ ہوگا کہ جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کو جب قانونی طور پر اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو وہ غیر قانونی طور پر قانون ہاتھ میں لے کر وہ دوسرے لوگوں کی جانیں لیتے پھریں گے، اور پھر اس میں کوئی حد قائم نہیں رکھ سکیں گے، جیسا کہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ قتل ایک آدمی ہوا لیکن مقتول کے وارثوں نے 10 آدمی قتل کر دیے، اور مقتول کوئی ایک شخص ہوا لیکن قاتل نے کہا کہ یہ تو کم درجے کا تھا، ہم اس سے بڑے درجے کے آدمی کو قتل کر دیں گے۔ تو جب قانون کسی جائز مطالبے کو تسکین نہ دے سکے تو پھر لاقانونیت پھیلتی ہے، اور اس لاقانونیت سے قتل و قتال میں اور قتل و غارت گری میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس لیے فرماتا ہے کہ لکم فی القصاص حیات، تمہارے لیے قصاص کے احکام میں زندگی کا سامان ہے، اور یا اولی الالباب کہہ کر متوجہ کر دیا کہ ذرا عقل سے سوچو گے تو اس میں تمہیں خود زندگی کا سامان نظر آئے گا۔ لہذا یہ سمجھنا کہ ہم نے کیوں جان لی ہے کسی دوسرے شخص کی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور یہ جملہ قرآن کریم نے بڑے بلیغ انداز میں ارشاد فرمایا ہے۔ جاہلیت میں بھی قصاص کے تعریف میں کچھ جملے مشہور تھے، اور یہ کہا جاتا کہ القتل انفع للقتل، یعنی قتل کرنا یہ قتل کو روک تھام کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح کے بعض جملے اور بھی مشہور تھے، لیکن جب یہ قرآن کریم کا جملہ آیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو وہ سارے مقولے جو جاہلیت کے اندر کہے جاتے تھے وہ سب اس کی بلاغت کے آگے سجدہ ریز نظر آتے ہیں، جس بلاغت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا۔ اور پھر آگے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ لعلکم تتقون، کہ امید ہے کہ تم تقوی سے کام لوگے، اور تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ قصاص کے جو احکام جن حدود کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں تم ان پر عمل کرو گے۔